عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات کے لیے میں نے رستے میں بڑی دعائیں کی ہیں کہ پھر حضرت نے بھی کوئی اظہار ناراضگی نہیں فرمایا، آپ کا بھی شکریہ۔ بس اسی طرح ہی کوئی تاخیر ہو جاتی ہے، لیٹ میں ہو جانا، بیمار ہاں۔ راتی بھی 2 بجے میں آیا واپس، تیاری کردیں پھر لیٹ ہو گیا۔ پھر میں کہا ممکن ہے حضرت صاحبزادہ صاحب دا فون آ جائے بھئی محفل ختم ہو گئی، تو میں گڈی پھر میں کہ رستے واپس چلا جائیے، لیکن حکم یہ نہیں ہویا، پھر میں تواڈے کول پہنچ ہی آیا۔ لیکن تواڈیاں عظمتاں نو سلام، صدیاں بعد صرف حضور دی عزت آبرو ختم نبوت اور حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے آپ کے یہ جو جذبات ہیں انشاءاللہ یہ رنگ لائیں گے، اور انشاءاللہ پنجاب کی دھرتی رنجیت سنگھ کی نہیں ہے، داتا علی حجویری کی ہے۔ ایسے بزرگ موجود، ایسے علماء سادات، آپ جیسے غیرت مند مسلمان موجود۔ یہ اقبال کہتا ہے کہ لا جرم از قوت دین بد ظن است، اور کاروان خیش را خود را ظن است۔ اقبال کہتا ہے ان کو دین کی پاور اور طاقت کا پتہ ہی کوئی نہیں، اس لیے یہ دین کے خود ڈاکو بنے ہوئے ہیں۔ گفت دین را رونق از محکومی از، زندگانی از خودی محرومی است۔ کہتا ہے ان کے لیے یہ ہے کہ بھئی اپنی خودی سے محروم ہو جاؤ، اور بس دولت اغیار را رحمت شمرد، اور رقصہ گرد کلیسا کرد و مرد۔ اقبال کہتا ہے بس یہ غیروں کی دولت کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، پوری دنیا سے مانگتے ہیں، پھر کہتے ہیں پاکستان مقروض ہو گیا ہے۔ بس ان کی یہی صورتحال ہے۔ اب بتائیں کہ رنجیت سنگھ جس نے بادشاہی مسجد کو جو ہے وہ استبل بنایا گھوڑوں کا، وہاں جانور باندھے رکھے اور آدھے مینار گرا دیے تھے اس نے، اور سنہری مسجد نے اس کو استبل بنائے رکھا۔ دہلی میں انگریزوں نے قبضہ کر لیا، پنجاب میں اس نے قبضہ کر لیا، پھر یہ مسجد بیچنے لگا تھا انگریزوں کو کہ آپ بھی یہاں استبل بنائیں۔ وہ تو دہلی کے مسلمانوں نے کہا انگریزوں کو کہ کتنا آپ کو سونا چاہیے، خدا کے لیے ہماری مسجد اب دوبارہ استبل نہ بنانا۔ اور قلعے کے اندر رنجیت سنگھ کی حضرت مجسمہ بنا کے اس کے ہاتھ میں تلوار پکڑا کے اس کے نیچے انہوں نے لکھوایا تازہ کہ یہ شیر پنجاب ہے۔ نہیں لعنت سے مسئلہ تو بچوں حل نہیں نہ ہونا۔ توجہ بچے بات سنو، میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں۔ ایک بندے نے کتاب میں لکھا، بل پہلے مضمون میں لکھا، اس نے کہا کہ امریکہ کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا تو ایک وزیر امریکی سفیر کے ساتھ بیٹھ کر ایک محفل میں جا رہا تھا، تو رستے میں اس کی گاڑی رک گئی۔ ایک گل بڑی غور سنن والی، وہ جدو محفل پہنچے کوئی سرکاری تقریب سی، تو جا کے وہ وزیر کہندا ہے ویکھا امریکہ دے خلاف کیویں احتجاج ہو رہے سی، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے۔ امریکی سفیر بڑا سمجھدار سی، انہیں کہا کہ انج نہیں، جے میں اتر کے کہندا نا احتجاج کرن والے نو کہ امریکی ویزا کنوں چاہیدا، پھر میں ویکھدا کون ہے نعرہ لاندا۔ اپنے آپ نو بدلو۔ ساڑیاں گلاں سن کے اتھے کہ ٹھیک ہی جناب مولانا صاحب گل صحیح کی تھی، لیکن دا مطلب اے وے کہ اسی دین نہیں لے آنا، لیکن دا مطلب اے کہ اسی سیاسیاں دیاں چمچگیریاں کردے رہنا، لیکن دا مطلب ہے کہ اسی ووٹ رسول اللہ دے دین نو نہیں دینا، کلمہ حضور دا پڑھنا ہے، سب کچھ حضور کے لیے ہے، لیکن ووٹ بدماشوں کے لیے۔ انہاں گھوڑیاں کو جان چھڑاؤ، اے رنجیت سنگھ دے مجسمے نہ لانے جدو تک تسی نہیں ٹھیک ہوندے۔ ہاں جی، تسی ٹھیک ہو جاؤ،
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਂਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਮੂਸ ਰਿਸਾਲਤ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬੇਸਰੋ ਸਾਮਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਪਰਚੀ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਸੋ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ کہ ਅਸੀਂ بھی اسلام دے۔ اور اکبر الہ آبادی نے کہا سی جو جی میں آئے کیجئے، جو جی میں آئے کیجئے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجئے۔ انہوں نے کہا جو مرضی کہندے رہے وہ، لیکن پھر اے آخر تے کہنا ہے رنجیت سنگھ دے مجسمے لوا کے، مسیتاں دے سپیکر اتروا کے، قرآن و حدیث نصاب وچوں کڈھا کے، اور جناب کشمیر دی مدد نہ کر کے، سارے کام کر کے نعرہ ضرور لانا ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی ہے، انہوں نے کہا ہر انجمن میں دعویٰ ہے، جس نے اسی بھی جی الحمدللہ کلمہ پڑھیا جی، اسی بھی عاشق رسول ہیں جی، میرے چاچے نے 5 حج کیتے جی، میں آپوں 8 سال حج تے جانا جی۔ اے کوئی دلیل ہے جڑی تو گل کرنا؟ گل تا اے سی جدوں حضور دی عزت تے ختم نبوت دی گل سی، اے جے بزرگ جا جیلاں وچ بیٹھے تے تو کتے سی اس ویلے؟ بس اتنی بات ہے۔ آج 2 سال مکمل ہو گئے، 5 نومبر نو اتھے 8 شہادتاں ہوئیاں فیض آباد۔ پچھلے سال سانو جیل دوسرا دن سی 5 نومبر نو، تے آج دوسرے دن 5 نومبر نو اتھے ہاں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ لوگاں کہ اسی ہون پھسے نا، ہون آن گئے تے گل پتہ لگے گی نا۔ میں کہا اسی تے آ گئے، اسی تے آ گئے۔ ہاں جی لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ بھائی گل اے وے جڑے تسی یہ شعر بیٹھے ہو سین تواڈے ہاتھ جڑے نو کیوں نہیں اٹھتے؟ خیر ہے سارے ہاتھ چکو تواڈا یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اے میں ہاتھ اس واسطے اٹھوانا کہ ہاتھاں میں جو نور نظر آندا، جڑا چوری کرنا ہے وہ تو پتہ لگتا ہے بھئی چور ہے بھائی۔ حضور نے فرمایا جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت مسلمان نہیں ہوتا۔ لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن۔ پھر اللہ دے گھر جو بندہ کسی دا موبائل کر لگے، جی اسلام ہوئے تو بندہ ہاتھ بھی کٹا بندہ چوری نال، اتنا بڑا جرم ہے۔ حضور نے فرمایا جب شرابی شراب پیندا اس ویلے مسلمان نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا جب بدکار بدکاری کرنا اس ویلے لا یزن الزانی حین یزنی وہو مومن، اس ویلے مسلمان نہیں ہوتا۔ جب ڈاکو ڈاکہ ماردا اس ویلے مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ دے بندے وہ سونا بھی پیا ہوئے نا، مومن کی شان یہ کہ تھک کے گزر جائے۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں کدھا احسانوں کی لگے، میری جیب جڑا جناب 10 روپے وننا 1 کلو سونے نالوں بہتر نہیں، اے کام نہیں ٹھیک۔ بالکل مومن کی شان ہی یہ نہیں ہے کہ لوگوں دیا جیباں صاف کردہ پھرے۔ پھر لو ہم جناب اتنے محفل لوگ بعد جا کون جی میرا موبائل نکلنا، کتنی شرم والی بات۔ نانا اے کام بالکل نہیں ٹھیک ہے، مسلمانہ دی شان ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی اے بالکل اتنی وڈی اسلام نے سزا رکھی ہاتھ کٹن والی۔ آخر یہ جتنا بڑا جرم ہے تو تانا بندہ کتنی بد دعاواں دیندا جدو جیب وچ ہاتھ مار رہا، پیسے کوئی نہیں، بٹوا کوئی نہیں، بالکل جیڑی شے ہوے انہاں کو اے جناب اے تہاڈی چیز ہے، سبحان اللہ، اے جی اے گر گئی سی، اے کام نہیں کرنے۔ لبیک والے تبدیلی ہے لیانی، لبیک والے تو تبدیلی لیانی ہے ساری۔ اسی بغیر سیکورٹی تو
کانفرنس کرائی اتنی وڈی لکھاں دنیا آئی تے داتا صاحب نے کرائی. ہاں جی داتا صاحب ایک بزرگ بہن ہیں انہوں نے 35-40 سال ہو گئے. 24 نومبر نو انہوں نے اپنے گھر محفل رکھی سی. وہ بڑے ڈاڈے آدمی نو تو سلام ہی نہیں لیندے کسی نال لیکن میرے نال پیار کرنے. انہوں نے کہا سی بھائی داتا صاحب نے جب تانوں حکومت نے کہا نا سیکورٹی نہیں دینی تو داتا صاحب نے میری ڈیوٹی لائی سی بھائی مغرب ویلے ہی پرندے بھیج دینے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک. راتی 6 بجے تو لے کے سویرے 5 بجے تک وہ پرندے اٹھتے رہے. انہوں نے کہا داتا صاحب نے تھوڑا رات مغرب ویلے حصار کر چھڈے سی نہ بم دھماکہ ہونا ہے نہ اتنے کوئی لڑائی ہونی. انہوں نے تو وڈے وڈے منصوبے سن بھئی اتنے جو کچھ ہو جائے گا سی کہاں کہ تو منع نہیں سی کیتا بھئی نہ کرو سیکورٹی تھریٹ دے. داتا صاحب نے کہا تھریٹ دے پتر نہ ہون. اسی یار کوئی لگے تو نہیں نا کیوں جی اسی سائیاں والے ہیں. داتا صاحب نے ایڈی وڈی میزبانی کی تھی. کروڑا روپے لگے کانفرنس ہوتے اسی کسی کو نہیں منگے. جڑے حضور پچھلے بل بھی روکے ہوئے سن وہ بھی اساں پیسے اتنے آئے کہ وہ بھی ادا کر چھڑ. ہاں جی پچھلے جڑے قرض چکے ہوئے سن وہ بھی ادا ہو گئے اور اس کے باوجود پھر پیسے بچے ہوئے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ایک گل ضرور ہے 4 اگست اعلان تو بعد جڑا بندہ بھی مدینہ منورہ گیا میں آکیا سلام میرا عرض نہیں کرنا کتیاں دا سلام نہیں ہوندا. ایک گل ضرور عرض کرنی حضور اپنے بھی مخالف تے بیگانے بھی مخالف پیسے بھی کوئی نہیں یا رسول اللہ پیسے بھی تساں دینے تے کانفرنس بھی تساں کرانی تے بندے بھی تساں بھیجنے. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ او ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد. میں اے عرض کرتا رہا جیڑا جاندہ رہا میں آکا اے ضرور عرض کر دینا حضور کچھ بھی کوئی نہیں. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسو پھر تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے. لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. یہ لبیک والے پوری پچھلی تاریخ بدل کے رکھ دی. لوگ جناب ساؤنڈ والے پیسے دیندے سن تے کرسیاں والے نہیں سن دیندے فلانے نو دیندے سن روٹیاں ٹرکاں دے ٹرک جناب بچے بوتلاں دے بچے بوتلاں دے چینیاں دے بچے ہاں جی سونفاں دے بچے لوگ دے گئے. انہوں نے کہا جناب ساڑی طرف سونف بنوایا اینج کرنا جناب پھلیاں اے بادام اے پستے جلیو تو ایویں لوگ گلاں کرنے ایویں جب یقین ہی نہ ہو. بندہ اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھی بیڑی تے بے یقینی غلامی نالوں بھی بیڑی. کلمہ حضور دا پڑھے ہوئے تے بندہ کہے نہیں کچھ ہو سکتا. اب کیا کرے رنجیت سنگھ دے ہو پترو بھائی تسی رنجیت سنگھ کیڑی گل دا شیر پنجاب ہے. اقبال ہوئے تو دس ہوئے کلندر لاہوری شیر پنجاب کون ہے. اقبال کہندا سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر رارم اور خاک پنجاب ازدم او زندہ گشت. خاک پنجاب ازدم او زندہ گشت اور صبح ماں از مہر او تا بندہ گشت. اقبال کہندا پنجاب تے مسلمانہ دی صبح ہمیشہ داتا صاحب دے سورج نہ روشن لے. تو انہوں اتنا ہی پریشانی تو اپنے سارے وال ودھا لو سکھن دی طرح. حضور نے فرمایا 5 چیزاں فطرت چن این جی ہے لب ملانے تے بغل دے وال تے سکھن دا سارے وال ودھائے ہوئے تے تسی ودھا لو پھر سارے. ایڈا تو انہوں سکھن نال پیار آ گیا اور نال ایک کہہ دیں جی وہ بابا فرید صاحب نو مندہ سی وہ گرو نانک. میں کہا بابا فرید نو مندہ سی تے بابا فرید جنہ دا کلمہ پڑھیا انہوں نے کیوں نہیں منیا.
مرحبا، زور لاؤ شیرو، مرحبا، سارے کہو مرحبا 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 یا نبی یا نبی، رسول کے غلام، رسول کے غلام، موت بھی قبول ہے، زندہ باد۔ توجہ، بیٹھ جاؤ جی، بیٹھ جاؤ۔ کیوں جی؟ صدیق اکبر تک بھی مان لیندہ آتے حضور انہوں نے مندہ تو انہیں کافر تک کافر ہی رہنا سی۔ 1,24,000 نبیاں رسولوں نے بھی کوئی مان لوے تھے حضور انہوں نے مننے تو کافر تک کافر ہی ہے۔ بس ہمارے لبیک کا بڑا سادہ سا دستور ہے، بالکل انہیں جانا، انہیں نہیں کہنا، بعض لوگوں نے پھر پریشانی ہو جاندی، انہیں جانا۔ ویسے بھی اس میں اشارہ دور دا جڑا عظمت ہوتے نشان دلال، الف لام میم حاضل کتاب تے نہیں نا، ذالک کا اشارہ دور واسطے، مفسرین فرماندے ہیں کہ یہ عظمت دی طرف، قرآن دی عظمت دی طرف اشارہ ہے۔ بس اے اتنا چک کے ہاتھ کرنا ہے تاکہ جنہوں نے کوئی غلط فہمی ہے نا کہ ہماری عزت، تہاڈی عزت تاں ہی ہونی جی تسی حضور دی غلامی اختیار کرو۔ انہیں جانا، ہاتھ چک کے شہروں ہیں، ہاں ہاتھ چک کے، پتہ نہیں تسی ہتھاں نوں کیویں سنبھال کے رکھی پھر دے، اسی تے چکی پھر دے 24 گھنٹے۔ بس انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کوئی ساڑھا لمبا چوڑا دستور نہیں ہے، اتنا کسی کو 2 لفظی دستور ہے وہ ساڑھے کو ہے، روٹی دیں گے، پانی دیں گے، فلان دیں گے، کچھ بھی نہیں۔ 14 مہینے تو سن کی دیتا ہے قوم نو، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور پھر کے گلی گلی تباہ، اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ اے سکھاں دی سہولتوں واسطے نہیں بنیا پاکستان، ہاں جا کے پوچھو قائد اعظم تے اقبال کوڑو تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو تے سید ابو الحسنات قادری کوڑ تے سید نعیم الدین مراد آبادی کوڑو، انہوں نے کہا بابا ہوئے پاکستان کی نعرہ لایا سی، کہتے ہیں جی مذہب کو استعمال کرتے، پاکستان دا نا ہی مذہب ہوتے، اے پاکستان بنے ہی مذہب دا نا استعمال کر کے، سارے نے اس ویلے ہی گل کی تھی، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ بنے ہی مذہب دے نا تے، اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ جنہوں نے سکھا نال پیارے امرتسر چلے جان، جنہوں نے یہود و نصارہ نال پیارے کوئی امریکہ چلا جائے، کوئی برطانیہ چلا جائے۔ اے میرے کو تسبیح پاکستان دی بنی ہوئی، اے کسی کو چائنا دی بنی ہے تو وہ بھی میں نے وکھا ہے، وہ ایک منٹ ایک باری بندہ پڑھے تو ٹوٹی ہوندی، اے پاکستان دی بنی بندہ باویں انج بھی کرے تاں بھی نہیں ٹوٹدی۔ چائنا کیڑی ترقی کی تھی، انہاں دی گاندھی گاندے، انہاں کول کیڑی ترقی ہے؟ اپنی محنت کرو ایتھے، پوری قوم نو تساں غلام بنا کے رکھ دیتا، اپنی ایتھے محنت کرو، اپنی فیکٹریاں لاؤ، اپنے کام کرو ایتھے جناب، تسی جیڑا بجدا ہے باہر، جیڑا بجدا ہے باہر، ایتھے رب روزی نہیں دیندا۔ انہاں دیاں غلامیاں، کوئی مرزائی بن کے باہر جا رہا، کوئی وطن دین فروشی کر کے باہر جا، کوئی وطن فروشی کر کے باہر جاندا ہے، تسی ایتھے بیٹھو، کیوں جی میں تساں بھی جیل وچ رہے، حضرت بھی رہے، میں بھی رہا، ساڑھے تے سیل کام نہیں ہوئے جڑے برطانیہ تو رہے نہ کھڑا ہوں۔ وہ کہو جا سیلن کہنے جی 80% شریانہ بند ہو گئیاں دماغ تک خون پچانا آلیاں، میں کہو جڑا دماغ ممتاز قادری دے بارے سوچتا رہا نا، نا جی پھر انج تے ہونا ہی سی نا، انج تے ہونا ہی سی نا چلیا، وہ گندہ دماغ جیسی جڑا ناموس رسالت تے ختم نبوت دے خلاف سوچتا رہا، اور خون نے کیا ہونا میں بھی نہیں جانا۔ ورنہ تسی اپنے آپ نو بدلو، اے میں رسمی گل نہیں کر رہا، ساڑیاں گلاں حضور 12,000 شیل تاریخ لبیک یا رسول اللہ نے کھا دیں، ساڑی گل کسی نو سمجھ نہیں آندی، ساڑیاں گلاں انہوں نے سمجھ نہیں آندی، 12,000 شیل تے اسی کھا دے، 8 لاشاں تے اسی چاہیے، اے عدیل دا والد بیٹھیا، اور تے پنڈی جناب راجہ زہیب دا والد آیا، عرفان دا والد آیا، وہ سارے دے اے نہ پتر اے نہ دیتے جوان، جی جوان خون اے نہ ختم نبوت دی حفاظت واسطے دیتا،
بچے اساں ذبح کرائے 12,000 شل اسی کھادے منڈیاں دے جبڑے ٹوٹے دند ٹوٹے اکھاں نکلیاں لوگاں دے پیٹ اٹھ گئے لوگاں نو ساڑھے ان قربانیاں جیلاں اساں آباد کیتیاں بڈھے چلے گئے سید چلے گئے جوان چلے گئے کیوں جی حافظ چلے گئے قاری چلے گئے مدرس چلے گئے جناب عورتاں بچیاں نہ گھر میں توہین ہوئی اسی یہ ساریاں گلاں برداشت کیتیاں ساڑیاں گلاں کسے نو سمجھ نہ آئیاں تے او دی ایک گل جی وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے لوگوں کو سمجھ آ گئی بات سانو بھی سمجھاؤ یہ گلاں اسی یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ساڑیاں اتنی وڈیاں قربانیاں تو انہوں سمجھ نہ آئیاں کیوں جی 12,000 شیل دا انہاں نام ہی نہیں سنیا ایک شیل بھی نہیں کھا سکتے اے جڑے ساڑے خلاف گلاں کر دیں نا ایک شیل پوے نا تے یہ سارا کچھ چھڑ کے پاکستان بھی نس جان لیکن 12,000 شیل گر رہے سن تے میں اپنے منہ تو لا کے کہہ رہے سی تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ توجہ جنہ یار خرید نہ کیتا جنہ یار خرید نہ کیتا مولوی ہوندیاں پلے اسی جدوں لاہوروں قافلہ لے کے چلے نا فیض آباد واسطے تے گجرات وچ میرا وڈا منڈا آ کے کہن لگا وہ گڈیاں جڑیاں نال 3 لاکھ روپیہ دیو پیٹرول پوانا ہے اور میں کہا 3 لاکھ کتے کو چلے 3 لاکھ کیڑے پاسوں آئے کہنے لگا پھر گڈیاں واپس کر دیئے میں کہا واپس نہیں کرنی ہے جنہ واسطے جا رہے ہیں وہ پیسے آ جانے ایک بندہ آیا انہیں میں نے پورا 3 لاکھ دیتا انہیں کہا جی یہ میری طرف سے لفافے پورا 3 لاکھ سے میں انہوں کہا میں پہلے تو ایسی کوئی نہیں میں انہوں بلایا میں کو آ گیا مال آ گیا لے جا پورا گنے ہویا 3 لاکھ حالانکہ آئے جاندے انہیں کہا جی یہ میری طرف سے آپ رکھ لیں انہوں پتہ سی مکی بیٹھے جنہ دا کم جا رہا سی انہیں پھر بھجوا دیتے میں کہا لو جی پیٹرول دے پیسے آ گئے ساڑھے کو تو پیسے ہی کوئی نہیں سن فیض آباد پہنچن جو گے کڑ نہیں لگا جنہ کو ارباں روپے سن تے ارباں 40-50 لاکھ مرید سی وہ کیوں نہیں میدان وچ نکلے جنہ یار خرید نہ کیتا مولوی ہوندیاں پلے پھر ساڑھے خلاف بہ کے گلاں کر دیں سازشاں کر دیں حسد دا شکار ہو گئے ہو اسی تو کسی نو کچھ نہیں کیا اسی تو آ کے فیض آباد بہ گئے میرے واسطے کوئی کنٹینر رہا نہیں سی بنیا میں تو ٹہرا نہ ستا رہا 3 دن پھر میرے واسطے وہ خیمہ لایا میں کوئی اسلام آباد یا کوٹھیاں جا کے نہیں سی سوندا یا پنڈی دے کسی مکان ہے میں تو خیمے کی دن ستا رہا تو انہوں اتنا بھی سمجھ کوئی نہیں تو پھر ساڑھے بیٹھ کے تسی لوگاں ساڑیاں گلہ ساڑھے خلاف سن لیندے ہو انہوں نے کہا دسو تو صحیح یار 2 سال گزر گئے کہنے سن مولوی پیسے لے کے آیا میں کہا پیسے دے در کنارن کروڑوں تو میں ویکھی نہیں آج تک کم 2 روپے بھی کوئی ثابت کر دے وے ہاں جی 2 روپے دی والے کروڑوں تے میرے مرن تو بعد بھی کوئی 2 روپے ثابت کر دے وے کہ اساں حضور دی ناموس تے سوداگری 2 روپے نال بھی کدے کو لین چلے ہوئے ہو جنہ دا سی کام کرنے آنا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو ورنہ سانو انہیں چیزاں تو بے نیاز کر دیتا ہے ایک اور لالچی حریص ہونے سمجھ آئی نا بات حضرت شرحبیل اسکندریہ فتح ہونے لگا نا تو راتی انہیں خچر ہوتے سونے ہیرے جواہرات لات کے آپ پیرا دے رہے سن لشکر دا صحابی رسول انہیں راتی خچر چیک دیتا ہے ادھر بھائی آپ سونے چاندی دے صحابہ لڑ پڑن گے سکندریہ فتح نہیں ہوئے گا جدو صبح سادے کو رہی سی نا تو صحابی رسول پیرا دے سیر تے خچر آیا جدے تے سونے ہیرے جواہرات لدے ہوئے سن تے آپ خچر نو وے کیوں دی طرف اینج کر کے نہیں انہوں پکڑیا بھائی صحابہ ستے ہیں چلو 2-4 کلو سونا ہو تو لا ہی لئیے آپ خچر نو ویک کے مسکرا پہ فرمایا اللہ رسول کا دشمن ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے یہ سونے چاندی سے ہمیں خریدنا چاہتا ہے رسول اللہ نے تو ہماری نگاہ میں سونا اور مٹی برابر فرما دیا ہے آپ نے خچر انجے پکڑیا نا تو انہوں واپس کافران دے لشکر وال چک دیتا
جدو سورج چڑھ رہے سی خچر پہنچیا تے او حکمران تڑپ اٹھیا کہنے لگا آسمان دے تھلے انہاں نو شکست نہیں دیتی جا سکتی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اسی نا کروڑوں روپیہ واسطے اس واسطے لوگ گلاں کہ آج 2 سال پورے ہو گئے آج دے دن دے 2 سال پورے کیوں جی پچھلا نومبر جیل وچ سی ساڈا 5 تے ہن ایتھے اج دربار عالی ہوتا تے جڑے وسدے رہے ہن کی بنے گا او ہن منہ چھپاندے بھئی کی بنے گا بھئی آخر کچھ تو بننا ہی ہے نا موت ہے آخر اس تو زیادہ کی ہو سکنا موت ہے اس تو زیادہ کی ہو سکنا تے موت اس اور حضور دے نام دے آ جائے سبحان اللہ اور کیا حضور واسطے رکھیں یہ حقیقت ہے بات اے مینار پاکستان دا جڑا جلسہ ہویا نا جتھے انہاں دی سوچ حضور مکدی سی اتھوں بندے شروع ہوئے ہاں جتھے انہاں دی سوچ مکدی سی دن دے 2 بجے لینا لگ گئی سن اندر جان واسطے پروگرام تے مغرب تو بعد شروع ہونا سی کس نے بندے بھیجے ان سے بس جنہاں دا کام سی وہ صبح تو لوگ کہہ رہے صبح میں راتی اتھے رہے سی میں پھر سویرے چلا گیا راتی اتھے میں جدو ویکھیا نا جی وہ 100 فٹ دی فلیکس بھی اسی لائی اتھے ہاں جی ساڑھے تو بعد جلسہ ہویا 45 فٹ دی لگی جی نال کناتا بند کر کے لکھی میں آگا کھول دو ساریاں کناتا جنہاں دا کام ہے وہ بندے بھیج دیں گے تو سویر تک لوگ ایک ٹانگ تے بھی کھڑے رہے روٹی بھی نہیں کھاتی پانی بھی نہیں پیتا اے گالے جڑی جتے اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں جانا اسلام آباد وہ بچے نے نعرہ لایا نا میری گڈی دے باہر حضور و قاری سلطان صاحب پیر طریقت انہوں نے جنازہ پڑھان میں گیا میری گڈی دے باہر انہیں کلے منڈے نے نعرہ لایا قریب سی کہ میری گڈی بھی ہوا وچ کر کے نعرہ لاؤ انہیں جانا انہیں جانا اس طرح نعرہ لاؤ ہاں جی وہ کلے منڈے نے جو نعرہ لایا میں ڈر گیا میں کہا میری گڈی بھی اڑن لگی شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نعرہ ہائے دلیروں سے بن گونجتے غرہ شیخوں سے جرت پہ لاکھوں سلام نعرہ اسی تاں لاندے ہاں اس تو آڑے نعرے دی وجہ تو ٹرمپ بھی پریشان ہے ٹرمپ دے یار بھی پریشان ہیں ایمہ کفر بھی پریشان ہیں فقالو ایمت الکفر فقاتلو ایمت الکفر ہے جی اور میں کافران دے یار جڑے بڑے بڑے یار ہیں انہوں کٹو نہ انہوں سر تے بٹھاؤ یہ قرآن دی نس ہے یہ قرآن نہ پڑھیا ہوندہ تھا انہوں پتہ ہوندہ فقاتلو ایمت الکفر لا ایمان لہم لعلہم ینتہون علماء کم از کم سورہ انفال دے سورہ توبہ جڑا نا جمعہ بیان کرو خدا نے بندے ہو اسے واسطے تے نہ کڈیے تسی سورہ انفال تے سورہ توبہ بیان کرو اور انہاں نوں دسو کہ جناب کیا میں ہم جنگ چھیڑ دیں میں کہ نہیں جنگ نہ چھیڑو تسی کرکٹ دا میچ کراؤ زور لاؤ بے شیرو الجہاد الجہاد ایس نعرے نہ بڑی دنیا کمی کھڑی وہ کہنے اوہ کی بن گیا ہاں جی پکا حافظ تو آٹے جو کون ہے جی وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ
وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لو جی طالب علم کیڑا ہے تواڈے چ واحدو دی صرف صغیر سناؤ 1100 روپے حضرت دے ہتھوں میں دیواں گا. جیڑا بندہ آہدو دی صرف صغیر سنائے طالب علم 1100 روپے بعد ایک پگڑی تے ایک ٹوپی حضرت دے ہتھوں میں اس طالب علم نو دیواں گا اپنی جیب وچوں. حضرت دے بھی پیسے اے نہیں مطلب انہاں کو لے کے دیواں گا, اے بھی انہاں دی ہے 1100 روپے نہیں تے 1200 دے گے جی 12ویں والے دن. تسی مولوی باز آ جاؤ کمپیوٹر دی جان چھوڑو, مدرسے طالب علماں نو قرآن پڑھاؤ تے حدیث پڑھاؤ. حضور نور الدین زنگی نو جڑا ستیا جا حضور نے جگایا سی نا, اودیاں 3 وجہ سن, اور بھی بڑے حکمران سن, لیکن نور الدین زنگی دا حضور نے انتخاب پتہ کیوں فرمایا؟ نور الدین اپنے دور حکومت جناب دارالحدیث قائم کیتے, کروڑا روپے لا کے تے لکھاں روپے تنخواہ شیخ الحدیث دی. انہاں کہا تسی اور کوئی کام نہیں کرنا, صرف رسول اللہ دی حدیثاں پڑھانیاں. ایک کو دے خوبی ایسی, دوسری خوبی ایسی کہ انہیں دینی مدارس بنائے اور نال دینی کتاباں کاتباں کو لکھوا کے مفت تقسیم کیتیاں. تیسری دی خوبی سی کہ سرکاری خزانے جو تنخواہ نہیں سی لیندا. اینا 3 وجہ تو حضور مصر ستیا انہوں جا جگایا, فرمایا چلو اے مدینہ پاک آ میری عزت تے پیرا دے. تے تسی دینی مدارس بند کیتی جا رہے ہو, یونیورسٹیاں کھولی جا رہے ہو. کیڑیاں یونیورسٹیاں؟ پہلے جڑیاں یونیورسٹیاں اتنے کی ہوندا ہے 16 سال تو بعد بچے نو نماز پڑھنی نہیں آندی, کو خدا دا خوف کرو. تسی کیڑے پاسے چل پے ہو؟ حضور 16 سال بعد بچے نو نمازاں نہیں آندیاں, 16 سال بعد بچے نو دعا جنازہ نہیں آندی, 16 سال بعد انہاں نو وضو دے فرائض دا نہیں پتا. ادا کون ذمہ؟ تسی وہ کہندے جی تو اپنا ساڈا نصاب دے وچ داخل کرو دینی مدارس وچ تاکہ مولوی بھی انہاں چیزاں تو بے نیاز ہو جان. تسی باز آ جاؤ مولوی جڑانت میں تہاڈے نال 10 بستہ عرض کرنا. یہ آخری حملہ ہے امریکہ دا پاکستان دینی مدارس ختم کرن دا. پوری دنیا جو نے دینی مدارس ختم کر دیتے. اس واسطے کسی اسلامی ملک وچ کو جو مرضی قیامت گزر جائے مولویاں وہی خطبہ پڑھنا ہوندا جڑا سرکاری لکھیا ہوندا. ہاں جی, پاکستان میں ملک ترقی کرے گا, لعنت ایدے تے وی تے جمن والے تے وی لعنت. ہاں جی, دینی مدارس تے قیامت تک. دوسری بات پتہ ہے کہ حضور نے قرآن نو ہی علم قرار دیتا ہے, خود رسول اللہ نے قرآن نو علم قرار دیتا ہے. حضور تشریف فرما سن تے حضور نے فرمایا عند کا اوان ذہاب العلم. حضور نے فرمایا یہ تو وہ وقت ہوگا جب میں میری امت پر یہ زوال آ جائے گا, یہ بربادی آ جائے گی, یہ بربادی, یہ اس وقت ہوگا جب علم چلا جائے گا. زیاد بن لبید صحابی رسول کہنے لگے وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ, حضور علم کیسے چلا جائے گا؟ نَحْنُ نَقْرَؤُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُ أَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. حضور علم کن چلا جائے گا؟ اسی تواڈے کول قرآن پڑھیا, اسی اپنے پتراں نو پڑھانا ہے, پھر ساڈے پتراں نے اپنے پتراں نو, پھر انہاں اپنے پتراں نو, پھر انہاں اپنے پتراں نو, قیامت تک. علم تے حضور نے انہوں قرار دیتا ہے. صحابی بھی علم قرآن ہی سمجھے. جی حضور علم کن چلا جائے گا؟ حضور نے فرمایا ان کنت لا اراک من افقہ المدینہ ثقلت قومک کا زیاد. فرمایا اور زیاد تیری ماں تجھے روئے, میں سمجھتا تھا تو مدینہ پاک میں بڑا سمجھدار آدمی ہے, تو میری بات ہی نہیں سمجھ سکا. اولیس ھذا الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل ولا یعملون بشیء فیہما. حضور نے فرمایا یہ یہودی اور نصرانی کیا تورات اور انجیل پڑھتے نہیں ہیں؟ یہ پڑھتے ضرور ہے لیکن جو اس میں لکھا ہے عمل نہیں کرتے. فرمایا میری امت قرآن ضرور پڑھے گی, جو لکھا ہوا اس پر عمل نہیں کرے گی. یہ تو حضور نے خود فرمائی. علم تے صرف حضور نے قرآن نو قرار دیتا ہے. آج تسی کہندے دینی مدارس تے بچے ہو رہنے, ہاں تو اسی سارے کٹھے ہو کی بھی انگریزی ٹٹو کا ساڈا دینی مدارس اے بلڈنگ دا نام نہیں, یہ تو مسجد مبارک ہے نا, اے جناب اے تو کوئی عمارت دا نام نہیں, او مولانا ابو ذر دا نام ہے, او خادم حسین رضوی دا نام ہے, حضرت صاحب دا نام ہے. اسی جناب دریکاں تھلے بیٹھ کے تے ٹالیاں تھلے بیٹھ کے بھی حمد یا احمد حمدن فہو حامدن پڑھا دیاں گے.
عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاؤکم وامورکم شورا بینکم فزار الارض خیر لکم من بطنہا وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ زَارِهَا. یہ ایسی پڑھا کے رکھ دیں گے تمہارے سامنے. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. ہے جی کوئی آیت دودی صرف صغیر سنانا والا؟ لاؤ پھر سنو. اعدّا یعد اعدادا فهو معد واعد یعد اعدادا فذاک معد لم یعد لم یعد لم یعدد لم یعد لم یعد لم یعدد لن یعد لن یعد لا یعد لا یعد لیعدن 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 الامر من اعد اعد اعدد لتعدى لتعد لتعدد لیعد لیعد لیعدد لیعد لیعد لیعدد والنهي عن لا تعد لا تعد لا تعدد لا تعد لا تعد لا تعدد لا يعد لا يعد لا يعدد لا يعد لا يعد لا يعدد الظرف منه معد معدان معدات. کیوں جی میں آکے اے نہ کمن بات جنہوں آپ بھی نہیں سی آندھی اے ہمیں مار رہے سی یاری ہے. ہاں جی اے اعدّا اعدّا اعدّو اے جمع مذکر حاضر دسی. کیوں جی فرمایا تیار کرو اعدّو لو مستطاعتم من قوہ. ہم جنگ چھیڑ دیں؟ میں کہ میں تنوں دسنا قرآن کی کہندا. فرمایا تیار کرو اپنی طاقت اپنی قوت جتنی تواڈے کول ہو سکے. غیراں کول ہتھیار لینے دے بجائے اپنے انجینئر تیار کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. قوت دی حضور نے خود تشریف فرمائی. مولویاں تے نہیں چھڑیا. حضور نے فرمایا نا وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ. ایک حضور نے خطبہ دیتا حجۃ الوداع دے موقع تے عرفہ وچ، او بھی مینوں یاد ہے. ایک حضور نے خطبہ دیتا کعبے دا دروازہ پکڑ کے طواف کعبہ تو بعد. 60 نشانیاں حضور نے قیامت دیاں بیان فرمائیاں. وہ ساریاں مینوں یاد ہیں. انہاں وچ حضور نے فرمایا وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ عُمَرَاءُ فَسَقَةٌ وَوُزَرَاءُ خَوَنَةٌ وَعُرَفَاءُ قَذَبَةٌ وَقُرَّاءُ فَجَرَةٌ وَعُلَمَاءُ دَہَنَةٌ وَتُجَّارٌ خَوَنَةٌ. حضور نے فرمایا اس زمانے وچ حکمران بدکار ہو جان گے، وزیر بددیانت ہو جان گے، صوفی جھوٹے ہو جان گے، قاری بدکار ہو جان گے، قاری مولوی مدانت دا شکار ہو جان گے. حالات نہیں ٹھیک، ہتکڑی نہیں لگ سکتی، مسیت چھٹ جانی. اس واسطے اسی لبیک دا ساتھ نہیں دیں دے کہ پرچہ ہو جاندہ بندے. حضور نے فرمایا مولوی مداہنت دا شکار ہو جان گے، وَتُجَّارٌ خَوَنَةٌ تاجر بددیانت ہو جان گے. یہ غلط ہے. میرے آقا فرما گئے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے. اچھا لوگ حضرت صاحب کی چاہتے ہیں سر کیوں جے مولوی بنیے؟ پتہ ہے اسی لبیک آڑے حضور اے آخری جڑی نشانی ہے نا حضور نے بیان فرمائی وَأَقْيَسُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ. تو آنو یہ گل اٹک اڑیا صحیح سمجھ آنی. وَأَقْيَسُهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ مَنْ يَرُوغُ بِدِينِهِ روغان السالب. حضور نے فرمایا اس زمانے سب تو عقل مند انہوں سمجھا جائے گا جڑا دین نال ایویں چلاکیاں کرے جویں لومڑی چلاکیاں کر لے. واقعی اس میں تفضیل ہے. انہاں وچوں سب تو عقل مند وہ سمجھا جائے گا جڑا این چلاک ہوے دین دے بارے. من یروغ بدینی دین نہ چلاکیاں کرے اپنے دین نہ. روغان السالب جس طرح لومڑی چلاکیاں کرنے وہ عقل مند سمجھے گا. تسی جی حضرت صاحب کو بڑے مولوی آئے ہو بھائی، تسی جی بڑے ہو جی، وہ فلانے نہیں جی، انہاں دے خلاف تو کدی نہیں پرچہ ہویا. تو آنو کی ہویا؟ تسا بھی انجے چلو نا بادشاہ.
لوگ سانو بھی یہی سبق پڑھا دیں کہ جناب تو فلانے دے خلاف تک پرچہ کدی نہیں ہوا، فلانے دے خلاف تک کدی نہیں ہوا، تسی کوئی لبیک والے زیادہ مسلمان ہو. میں کسی تک کدی یہ دعویٰ ہی نہیں کیتا زیادہ مسلمان ہاں، لیکن ایک گل ضرور ہے جنہ یار خرید جا کیتا مل نہ ہوندیاں پلے. اے گل ضرور اساں کیتی جنہ یار خرید جا کیتا اور مل نہ ہوندیاں پلے، اتھے اتھے دوئی جہانی بلے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بس اتنی بات. دینی مدارس میرا علماء کو دس میں توڑے پیران دی خاک ہاں علماء دی، لیکن ایک گل ضرور ہے میں امامت بھی کیتی تو میں دسے سی امامت انج ہوندی. میں دسے سی جی ہاں، میں مسیتی بیٹھا رہندا سی، میں کہندا سی بھئی جڑا رب باہر روٹی دیندا وہ مسیتی نہیں دیندا. جی ہاں، میں جتنی دیر میں صحیح رہا امامت کیتی، میں صبح دی نماز پڑھ کے مسیتی بیٹھا رہندا سی جدوں تک میں اشراق پڑھ کے باہر نہیں سی. حضور دی یہی سنت مبارک ہے. تسی مولوی جدوں نمازاں پڑھا کے سویر دیاں باہر نس جاندے ہو تو یہ تو حضور دی سنت ہے ہی کوئی نہیں. تو پڑھیا نہیں کہ رسول اللہ مسجد بیٹھے رہندے سن. صحابہ پھر ایک دوسرے نوں جاہلیت دیاں گلاں انج سی تے ایک دوسرے کدی کدی حضور بھی مسکرا پیندے سن. تے تانوں پتہ نہیں رسول اللہ حضرت قیلہ بنت مخرمہ کہندیاں رأیت رسول اللہ وهو قائد فی المسجد القرفصاء. قیلہ بن مخرمہ کہندیاں میں حضور نوں مسجد وچ ویکھیا بیٹھے ہوئے ہیں قرفصاء دی حالت وچ، اے ہاتھ اتھے پاؤ اے اتھے پاؤ، تے بندہ بیٹھے بیٹھے تو زانو اتنا جھک جائے کہ پیشانی گھٹنے تک چلی جائے. حضرت قیلہ بن مخرمہ فرماتی ہیں اور آیت تو فرمایا میں جدو رسول اللہ نے ویکھیا مسجد اتنی عاجزی نال حضور بیٹھے ہوئے کہ آپ دی پیشانی گھٹنے نال لگی ہوئی، اے دست مبارک ادھر تے اے ادھر، تے فرماندیاں میں جناب لرز گئی کہ دوویں جہاناں دے مالک ہوون تے رب دے گھر اتنی عاجزی نال بیٹھے ہوئے. ہاں جی تسی علماء جڑے ہو تساں ہی بدلنا ہے سارا کچھ. تانوں حضور نے وارث قرار دیتا ہے. ہاں جی حکمراناں نوں وارث قرار نہیں دیتا حضور نے. فرمایا تسی رسول اللہ دے دین دے وارث ہو تے ہر گل نوں سمجھا کرو کہ جناب اے کیڑا میں تانوں سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. مسجداں نوں اینج پابند کرو، بچے خود بیٹھ کے پڑھاؤ. جدوں تک میں ٹھیک رہا میں بچے خود پڑھاندا سی محلے دے. اوہی تہاڈی پاور ہیں، اوہی تہاڈے استاد کل کہن گے، انہاں دے ماں باپ تہاڈے خلاف بھی ہو جان گے، کہنا نہیں جی ابا جی میں استاد ہوں میں نہ کو قرآن پڑھیا. تسی بیٹھ کے بچے لوگوں نے پڑھاؤ، مفت تعلیم دیو جنہیں کیوں جی قرآن تو بے نیاز کر دیندا. ہاں قرآن جی یار اے بی سی ٹکر دیندا تے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ٹکر نہیں دیندا. حد ہو گئی. دینی مدارس آباد کرو، آخری حملہ ہے امریکہ دا. اور وہ کہندے کہ تسی ساڈا نصاب وچ داخل کرو. جی میں ہوندا نا تے میں انہاں نوں کہنا سی پہلے تسی ایک بندہ لے آؤ جڑے لکھاں فارغ کر دیو نا، انہاں لکھاں وچ ایک بندہ لے آؤ تے اسی بھی اپنے دینی مدرسے دا ایک مولوی لے آنے جڑا فارغ کیتا، مقابلہ کر لیندے ہاں او دے وچ کی ہے تے اے دے وچ کی ہے. لیکن ساڈے او ترجمانی کرنے والے بھی اتنے جا کے پتہ نہیں کی کردے رہندے نے انہاں کول بھائی تانوں تساں کی بھائی دینی مدارس وچ داخل کرنا ہے. تے مولوی بھی پھر کمپیوٹراں تے لگ گئے جناب نے کہ ہاں کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے. باہر مدرسے دے باہر بورڈ لا دیتے ایک کمپیوٹر ایتھے نہیں سکھایا جاندا، ایتھے محمد عربی دا دین پڑھایا جاندا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک بیٹھ کھڑے نہیں ہونا شیرو بیٹھ کے میں جی بیٹھ کے زور لا رہا ہوں تسی بھی زور لاؤ. جے تسی اپنے دینی مدارس نہ بچائے، اے دینی مدارس دی تساں نگہبانی نہ کیتی، پھر یاد رکھنا اجے تے سب کچھ ہوندے ہیں. ایو جے فقیر موجود ہیں، ایو جے علماء موجود ہیں. میرے جا بجٹ ٹوٹا بندہ بھی اجے موجود ہے. اسی جڑے جیلہ میں چلے گئے تے آن والے وقت تسی سوچ سکتے ہو تواڈے ہوندے آج رنجیت سنگھ دا شیر پنجاب بن گیا، کرتارپور دا بارڈر ارباں روپے نہ لا دیتے، تھر دے بچے بھوک نہ تے تس نہ مر گئے. ایک فیڈر انہیں دودھ دا اتھے نہیں بھیج سکے. ارباں روپے پوری پاکستان دے پیسے نہ سکھن خوش کرن واسطے لا دیتے. تسی سمجھ سکتے ہو کل 10 سال بعد تسی دینی مدارس نہ رہتے تھے کی بن جانے.
انہاں کل جناب سارا کچھ ہی تو ختم کر دینا. میں تو بابری مسجد لے ہٹا نہیں دیتی. دسو ظہیر الدین بابر دی قبر تے کی گزری ہونی, او دی روح کتنی مضطرب ہوئی ہونی. رانا سانگا نال او دا مقابلہ ہویا سی ہندو نال, او دی 80,000 فوج سی تے ظہیر الدین بابر کول 10,000 فوج سی. 10,000 تے 80,000 دا کی مقابلہ. ظہیر الدین بابر ہیں جدوں کھڑا ہویا نا گھوڑے تے تلوار لے کے تے اپنی فوج نو کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد اب سب ہم شہید ہو جائیں گے. ظاہر 80,000 تے 10,000 دا کی مقابلہ سی. انہیں دیکھا کہ فوج دا جناب جڑا وہ ایسی نا سوچ وہ بڑی نیچے چلی گئی. اس کو کہتے ہیں کردار اور اس کو کہتے ہیں الامام الجنہ. حضور نے فرمایا امام ڈھال ہوتا ہے, یقاتل بہ, اس کی قیادت میں لڑا جاتا ہے. امام ڈھال ہوتا ہے. جدو ظہیر الدین بابر ویکھیا میری فوج جڑی وہ بالکل بزدل ہونے لگی, پھر تلوار لہرا کے انہوں نے کی تھی. انہیں کہا جب مرنا ہی آیا تو ذرا شان سے مرنا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول 10,000 بندے نے علامہ 80,000 نو شکست دے دیتی. بابری مسجد مندر دی جگہ نہیں بنی. انہوں نے جڑا وہ رانا سانگا والا درد ہے نا وہ صدیاں بعد بھی نہیں بھولیا. انہوں نے کہا اس دی نا دی مسجد ہے, انہوں گراؤ تے تھے مندر بناؤ تاکہ ظہیر الدین بابر کو اسی اینج بدلہ لویے. ایتھے اے جے نالائق لوگ آ رہے ہیں جڑے مندراں دی تعمیر واسطے منصوبے بنا رہے ہیں کہ اسی مندر پاکستان سارے پرانے تعمیر کر رہے ہیں. تسی کی کرنا ہے مینوں یہ دسو. ساڑی چگلیاں کرنیاں تسی پیچھے بیٹھ کے مولانا صاحب اینج گلاں کر دیندے, مولانا صاحب بڑی ڈاڈیاں گلاں. دسو کیڑیاں میں ڈاڈیاں گلاں کرنا. میں تو اتنا ہی کہندا کہ او رنجیت سنگھ شیر پنجاب نہیں اور داتا علی اجویری شیر پنجاب ہے. میں سلطان الہند شیر پنجاب ہے. کیوں جی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی شیر ہند ہے, محبوب الہی شیر ہند ہے, نور الدین زنگی شیر ہند ہے, کیوں جی شہاب الدین محمد غوری شیر ہند ہے, التمش شیر ہند ہے, علاء الدین خلجی شیر ہند ہے, سلطان ٹیپو شہید شیر ہند ہے, شیر شاہ سوری شیر ہند ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. عرب تے ویسے ویل للعرب ہو گئے, عرب تے ویسے ہلاک ہو گئے. سب تو بڑا مندر عرباں نے بنوا دیتا. تے تسی ایتھے جدوں شیر پنجاب بن گیا تے اسی ایتھے آواز کریں گے تسی کیوں مندر بنایا, تے وہ کہن گے تسی سکھاں نو شیر پنجاب بنا چھڈیا. ساڈا کی احتجاج کر دیو, تسی بھی تے ایہو جہی آؤ. ایتھے چیزاں اسی نہیں بنن دینیاں. سمجھ آئی؟ ایتھے جڑے مخبر بیٹھے میں لاہور بھی یہ گل کر رہا کہ اس نو مجسمہ فوراً ہٹاؤ. ہاں اسی نہیں کہندے داتا صاحب دا لاؤ, مجسمے نو رہن دیو, لیکن اتھے ایک تلوار لا دیو جتھے لکھو محمد عربی دے غلامہ, اے تلوار لے کے برے صغیر جائز. کیوں جی باز آ جاؤ ان حرکتوں تو. یا پھر ساڑی زندگی کوئی میں نہیں مانا رکھتی کہ اسی شیر پنجاب دے تھلے لکھے ہوئے تے اتھے ساڑے بچے جا کے قلعے وچ ویکھن کے جناب اے شیر پنجاب ہے. جنہیں گورنر عبدالصمد دی دھی شرف النساء جڑا قرآن رکھ کے تے نال تلوار رکھ کے پڑھ دی ہوندی سی قرآن, تے دی ماں کہنے لگی دھی اے تو کی کرنی, قرآن تے پڑھ دی والا تلوار کیوں رکھ دی. اقبال کہندا او شرف النساء گورنر عبدالصمد دی بیٹی, وہ کہنے لگی ماں تینوں پتہ نہیں این تو قوت حافظ یک دیگرن اور کائنات زندگی را محورن, مومنہ را تیغ با قرآن بس است اور تربت مارا ہمی سامان بس است, خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندراں کشور مسلمانی بمرد. اقبال کو پوچھ لینا سی رنجیت سنگھ کانے نے کی کیتا جدو قبضہ کیتا انہیں پنجاب وچ, تو انہیں جا کے مسلمانہ دی دھی دی قبر کھولی, شرف النساء دی قبر کھولی. اقبال یہی تو گل کیتی خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندراں کشور مسلمانی بمرد. انہیں جا کے مسلمانہ دی دھی دی قبر کھولی, نالے قرآن اقبال کہندا چک لے, نالے تلوار چک لئی. کہنے لگا اس دن پھر مسلمانی مر گئی سی, اس دن پھر مسلمانی ختم ہو گئی سی جڑے اپنی دھی دی قبر دی حفاظت بھی نہ کر سکتے. توجہ جی میں گل
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੌਰ ਆਵਨ, ਜ਼ਹੀਰੁদ্দিন ਬਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਚੋ, ਇਲਤਮਸ਼ਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਸੁਨਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਅਸਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਨਾਨੀ ਇੰਜ ਸੋਨੇ ਦਾ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀ ਸੀ ਕਾਬੁਲ ਕੱਲਿਆ ਇੰਜ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਕਿਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜ਼ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਣੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। پھر سکھاں دی مڑی نو مدینے نہ تشبیح دینی، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، خاک طیبہ اقبال تو دس ہوئے مدینہ پاک دی مٹی دی کی قیمت ہے، کہندا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، اے خن کے شہرے کے آنجا دل برست۔ کیا تسی اتھے کی ہونے لگ پیا؟ تسی ساڑھے نال کھڑے ہو، وہ جتھے بھی بیٹھو انہاں کہا اب حضور کا دین آئے گا، بس کوئی مرے کوئی جیوے، تسائے 72 سال ہی تو دند گھسائے، کیوں جی ساڑھے پاسے داندہ نہیں نہ بندے اور چھوڑ دے گھا کھان واسطے، کیوں جی راکھویں داندہ دے دند گھس وینے اینا بھائی کپ کے پاؤ جوار باجرہ موٹ بھی نال موں پھڑی بھی ساریاں چیزاں داندہ راکھویں بن کے پاؤ۔ میرے والد صاحب خود جو دھپاں دے جا کے کپڑ میں میں کہ جناب اساں داندیاں کھول دے آپ پہ چرسی تسی اے بادشاہ آدمی ہو، کہنے لگا حفظہ تینوں نہیں پتا راکھویں دے دند گھس وینے سمجھ آئی اسان راکھویں نہیں چھوڑے نا، تساں دند گھسائے 72 سال غیران دے نعرے لا لا کے، انہاں دنداں نو دوبارہ لاؤ پان، ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں لبیک یا رسول اللہ دے ذریعے انہاں نو لاؤ پان۔ اقبال کہندا شیر بیدار از فسون میش خفت انحطاط خیشرا تہذیب گفت۔ اقبال کہندا ایک بندہ قریب تو گزرے تے شیر پہ گھا کھاوے، انہیں کہا شیرہ تینو کی ہویا؟ اور شیرہ بھی کدی گھا کھا دیں، انہیں کہا یار ایک بھیڑ ملی سی، تو اس بھیڑ نے میں نے جناب بڑی ڈاڑے ڈرایا کہ اللہ آپ ہمارا گوشت کھاتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے، تو میں نے اس بھیڑ نے ڈرا دیتا، میں کیا پھر ان کی کریے، وہ بھیڑ کہنی گھا کھایا کرو۔ وہ بندہ کوئی علامہ ابو ذر جیسی انہیں کہا جلیا شیران دی فطرت دے خلاف کام کر رہا، یا شیر کلوانا چھڑ تو یا ایتے بھیڑا میں نہ چار۔ وہ شیر نو غیرت آئی، انہیں چھاڑ ماری بھیڑ نو جایا چک دانتے بیٹھا گھسا، اور جب چک پایا تو چک تو پیا کوئی نہیں، انہیں کیا شیعہ انہیں کیا انحطاط خیشرا تعذیب گفت، انہیں کہا مولانا ابو ذر صاحب تسی اپنے مدرسے جاؤ، اب وقت کا تقاضا یہی ہے کہ شیر بھی گھاس کھائے۔ ہاں سمجھ آئے انحطاط توجہ جی اب کیوں جی ساڑھے وڈے جڑا نا تیل مطلب ڈنگرہ ہونا جڑا تو انہوں پتہ ہے نا دندہ میں جو دے پھاس جاندہ ہے تو کوڑا تیل لاندے بڑے نال ہونا چوپڑ دے پھر وچو باہر کٹ دے 8 دن تیل لاندے پھر دان تکڑا ہو جاندہ دند پھر دے بڑے مضبوط ہو جاندہ پتہ ہے نا تیلے نا چوپڑ دے کوڑے تیلے نا ہاں جی ہونے نا نکیا جاگتا نو کی پتہ ہے گل میں کی کر رہے ہاں جی سمجھ آئے کیوں جی اے اپنے دندہ نو چوپڑو لبیک دے نعرے نا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ عن انس بن مالک قال کان رسول اللہ، میں ان گل میلاد شریف تے کر کے مکان لگا تسی انجاون جم کے بہنا ہے، پھر اے نہیں کہ میں ان گل کی تھی تسی جناب وہ جتیاں میریاں کتھے نو ہے میری چادر کتھے رہ گئی، اور گڈی کیڑے پاسے کھڑی، گڈی بھی تھی کھڑی جتیاں بھی اتھی پئیان جتے تسا رکھیا۔ اے اور بار توجہ نالے سننی گل مطلب تسی جے ٹر پہنا ہے تو پھر میں گل نہیں سنانا، بہنا ہے کہ ٹرنا ہے اب پکی گل ہے۔ لو جی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس، حضور سب تو بڑے سونے، حضور جا سخی کائنات کوئی نہیں تے رسول اللہ جا بہادر کوئی نہیں کائنات۔ پہلا لفظ احسن الناس،
حضور سب تو سونے ہوں امام حسن کو سنو کی فرماندے میرے نانا جان کیوں جا سونے سے تاکہ پھر بعد حضرت صاحب میں نے یہ نہ فرمان بھی تو میلاد تو بیان کوئی نہیں کیتا. ہاں جی جی اے ہن نال کئی وچ بیچارے کئی بیٹھے ہونے کیوں جی سرکار کی آمد سرکار کی آمد او مرحبا او شیرو این کر کے نعرہ لاؤ سرکار کی آمد اے سبحان اللہ اے نعرہ لا دے بندہ. عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سالت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی منہا تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجو تلال القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامت رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا یجاوز شعره شحمت اذنہ اذ هو وفره اظہر اللون واسع الجبین ازج الحواجب سوابغا من غیر قرن بینہما عرق یدر الغضب اقن العرنین له نور یحسبه من لم يتعمل وشم قص اللحیا سال الخدین دلی الفم مفلج الاسنان دقیق المسربت کان عنقہ جید دمیت فی صفاء الفدا معتدل الخلق بادن متماسک سواء البطن والصدر عرید الصدر بعید ما بین منکبین ضخم القراد انور المتجرد موصول ما بین اللبت والسرت بشار یجری کالخط عاری الصدیین والبطن مما سوا ذالک شار الزراعین والمنکبین وعال الصدر طویل الزندین رحب الراحت شسن الکفین والقدمین سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان اللخمسین مسیح القدمین ینبو عنہم الماء اذا زال زال کلا یخطو تکیفا ویمشی ہونا ذریع المشیت اذا مشا کانما ینحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظروا الى الارض اکثر من نظری الى السماء جل نظر الملاحظت یسوق اصحابہ یبدو ملکی السلام. اللہ تعالیٰ تو آنو تے مینو حضور دی محبت عطا فرمائے. کہا کان بند کر دے زندگی سننی نہیں انہوں نے کہا یار دی گل سنا ملان لمے پینڈے اے نہیں کہنے اس واسطے بالکل بند کر کے رکھنے بس ساڑھا ایک کوئی منشور ہے جڑا کہے جناب تھوڑے پنڈ دی سڑک بن گئی انہوں نے کہا ساڑھے پیو دادے بغیر سڑکاں تو ہی ٹر دے رہے اس تو جان بن جی کیوں جی اے ہون تو ویسے ہی کچھ شاید نہیں رہی ہے تسی نہیں کھادا پاندے ادھر تھوڑی مہربانی کھادا نہ پایا کرو اے بکریاں دے جناب پایا کرو کی کہندے ہیں ساڑھے پاسے ہاں پایا کرو اے زبانہ دے زیکے موقع ہے ساری پلاسٹک دیاں چیزاں آج کل کھیرہ کھاننا کے مطلب ہے کھیرہ تک کھان دیں اگ جل رہی ہوئے کھاڑے ویچ اندر جا کے آج کل ویسے اتنی ٹھنڈے کھیرہ کھا کے بندے نے میدہ سکڑنا ہے کہ کھولنا ہے ہر شاید اللہ تعالیٰ نے موسم پیدا کیتا ہے اس موسم میں کھیرے ہونے اس موسم میں نیمبو ہونے اس موسم میں مالٹے ہونے ایسے جناب ہون انگور دا کی مطلب ہے ہون بھی انگور بھی کی جا رہے اے ساریاں چیزاں تباہی بربادی دیاں وہ خالق مالک نے جڑی تواڈے موسم واسطے جڑی چیز بنائی نا وہ بہتر جاندا کہ تواڈے واسطے کیڑی شے مفید ہے ہاں یہ ساری مصنوعی چیزاں کو جان چھڑاؤ تے بالکل اپنے گھر دیاں چیزاں کھاؤ تے گھر وچ باویں چٹنی کٹ کے کھاؤ تے بازار دیاں چیزاں کو جان چھڑاؤ قرآن مجید دی تلاوت کرو ہزاراں لکھاں بیماریاں دے قرآن مجید دی تلاوت بندے نو بیماریاں تو بچان دی تسی ویکھ کے جدی نظر کمزور ہے ویکھ کے 4 دن پڑھے قرآن نے تیز نہ ہوئی فقیر نو نہ پلو کیوں جی مفت نسخے جناب 5 ٹائم مسواک کرو نظر تیز نہ ہوئے میدہ صحیح نہ ہوئے مولی خادم نو نہ پلو اپنے آپ نو بدلو قرآن دی تلاوت کرو اپنے بچے نو قرآن مجید سکھاؤ حضور دا میں جڑا پڑھی نا حدیث پاک شمائل ترمذی لے کے پھر او مولانا تے حدیث پڑھ چھڈی اچھا رسول اللہ دا مبارک چہرہ ہو جیسی حضور دیاں مبارک پلکاں ہو جیاں سن حضور دے مبارک ابرو ہو جے سن رسول اللہ دیاں مبارک زلفاں ہو جیاں سن حضور دے مبارک دندان ہو جے سن وہ گل ہے لب ہے وہ گل ہے لب ہے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں 1400 سال حضور دے لب آئے مبارک دے بارے کسی نے جی گل نہیں کہتی جڑی امام احمد رضا نے کی تھی عشق و محبت اعلی حضرت تو ان کر شہروں کا بنا تاکہ درد بڑا دور تک جاوے عشق و محبت
اور عشق و محبت اور اعلیٰ حضرت اینج کر کے اینج کر کے زور لانا ہے تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت لو جی اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے پڑھو جی شعر پڑھو پیچھے